تو دیکھو آپ لوگوں نے اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو خدا جو ہے خود سوائے اللہ تعالیٰ رحم کے ناؤز علیک اللہ تعالیٰ کا وجود سوائے کسی تماشے کے، کسی مداری کے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا وجود قبول ہی نہیں ہے۔ اسلام ہے کیا؟ معجزے پہ معجزہ۔ اگر کہا جائے کہ معجزے سائڈ پہ رکھ دو، کوئی معجزے کا ذکر نہیں کرنا تھا، کوئی اسلام ہے کیا؟ یعنی حضرتوں کے زمانے سے شروع کرتے ہو آپ، میرے نبی، وہ شیعہ حضرات ہیں، وہ حضرت علی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ کے اپنا اس زمانے کے آپ نے کتنے بزرگ بنائے ہیں، کوئی غوث پاک ہیں، کوئی اور جیلانی صاحب ہیں، وہ جو آپ کے خادم رضوی صاحب جو معجزات کا میرا اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے کر کے کہ پتہ نہیں وہ کس شہید کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو فلاں صاحب نے کہا جی کہ آپ نے دیکھا کیا دیکھا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اب اس سے بڑی دیکھو وہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا نورانی کیا روحانیت۔ اتنا کسی کے دماغ میں نہیں آتا کہ ایک نارمل سا بندہ پتہ نہیں کتنا نیک اور نمازی ہے، اس کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ سبحان تلی قدرت، ایسی سی چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ آیت خاتم النبیین اور حضور تمہارے میں سے کہ مرد کے باپ نہیں، وہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور کا کسی صحابی کی بیوی جس کو انہوں نے طلاق دے دی، اس پہ دل آ گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے منہ میں بیٹے ہیں۔ اب سوچ لو، یہ اوپر خدا تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، اس کو بھی اپنے اس حبیب کے اوپر اتنا پیار آ گیا کہ یار اس کا دل آ گیا ہے ایک بندے کی بیوی پہ جس کو اس نے طلاق دے دی ہے۔ پہلی بات تو اتنی قابل غور اتنی مزے والی بات ہے کہ جس کو آپ کسی عورت کو طلاق دی گئی ہے اور آپ نے جاننے کی ضرورت نہیں کہ طلاق دی کیوں گئی ہے، لیکن وہ نبی کے لیے پاک صاف ہے، زبردست ہے، اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی گڈ ہے، اور چونکہ اب ان کا دل آ چکا ہے ان کا، لیکن وہ منہ والا بیٹا ہے، تو یہاں بھی قرآن میں آیت نازل کر دو جی جائز ہے، وہ سگا بیٹا نہیں ہے آپ کا، بیٹے آپ نے ویسے مار دینے، آپ شادی کرو انجوائے کرو۔ کیا یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے مکہ میں گئے اپنے بڑوں کے پاس، انہوں نے کہا یہ خدا کے لیے ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم بڑے خاندان سے ہو، چھوڑ دو یہ باتیں۔ 3 شرطیں رکھی، جتنا مال و اسباب چاہیے لے لو، جتنی زمین چاہیے رقبہ چاہیے لے لو۔ مکہ کی 3 خوبصورت ترین لڑکیاں، عورتیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، جیسی سیکسی ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو تم جس پہ تم انگلی رکھو گے تمہیں دے دیں گے۔ تو خدا کے نعوذ باللہ من ذالک ٹھرکی نبی نے کیا جواب دیا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو میں اپنے دعوے سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ اتنی ضرورت تھی ان کو عورتوں کی، کیسے کیسی واہیات باتیں کر جاتے ہو، کیسے کیسی ذلیل والی الزام لگا دیتے ہو۔ اور پھر اب میں وہی تو بتا رہا ہوں، پوچھو نا، پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ پھر بیٹوں والی بات کہاں سے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں؟ پتہ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہ خاتم نبیین، تمہاری قدرت نہیں ہے محمد، تمہاری قدرت نہیں ہے کہ تم نبوت کو ختم کر سکو، نبوت کا تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نبوت انسان کی چیز ہی نہیں ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ یا قدرت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ اپنی ذات سے، اپنی قوت سے، اپنے ارادے سے صرف بیٹوں کا باپ نہیں بن سکتا، وہ نبوت کیسے ختم کرے گا؟ وہی بات ہے، سمجھو نا۔ اور اس سے اگلی آیت پہ بھی کبھی جایا کرو کہ تمام تر شیوں کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیا ضرورت تھی اس آیت کی؟ اسی لیے کہ خاتم النبیین وہ چیز ہے جس نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دینا ہے۔ تم کیا باتیں کرتے ہو، میرے نبی اور میرے نبی کی امت، میں امت کے لیے وہ روتے پھیریں گے کہ امتی، قیامت میں سب کو پڑھی ہوگی نفسی نفسی، تو وہ امتی کرتے گے اس امت کے لیے۔ اس امت کی ابتدا کا سوچو، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سے ان کو پتا تھا کہ کیا معاملات ہونے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نے بتا دیا تھا تمہارے پہ بہت سخت وقت آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ تمہاری بھی شاید شہادت ہونی ہے۔ حضرت علی کے زمانے کے لیے انہوں نے ایک صحابی کو بتا دیا تھا کہ وقت آئے گا تم علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، لیکن ذہن میں کہ تم غلط ہو گے۔ اور کسی نے تو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی پتہ تھا، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت تھی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کیا ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کا بھی اشارہ ان کے پاس آ چکا تھا، اور حضرت علی کے زمانے میں اختلاف ہونے کا، یعنی زمانہ بٹ جانے کا، مخالفت ہونے کا۔ اور یہ رونا کیا ہے، ان کی زندگی میں اسامہ بن سلمہ کا عذاب آ گیا تھا، 10,000 مسلمان ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ خوشی کی خبر تھی، یہ خوب جشن منانے والی باتیں تھیں۔ اور پھر وہ جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 72 فرقے اور ایک فرقہ 72 جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں جا رہا ہے، 72 سے کیا مراد ہے کہ 70-80% مسلمان جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ اسلام تھا جس کے لیے امتی کرنی ہے اس خدا کے رسول نے، اس کے لیے رونا ہے امتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز چٹا کھٹا کھول کے بتا دیا تھا، پتہ نہیں کن فہمیوں میں پڑے ہوئے ہو۔ جبکہ آنسو کے عقد میں ایک خاتون آئی تھی، وہ لمبی سٹوری کے کیا چکر تھا، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل جوان سی لڑکی تھی، اس کو کہا تھا کہ آنسو بڑے بوڑھے سے بندے ہیں، تو کسی بوڑھے کے پلے پڑنے لگی، اس کے خبیث سیلر اس کو ڈرایا، تو اس نے مجھ سے جان چھڑانا، انہوں نے کہا جی کیسے چھڑاؤں؟ نے کہا جی وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ صرف اللہ کی بات کرتا ہے، کوئی نہیں ہے۔
جو لوگ اللہ رسول اللہ کو نہیں جانتے تھے، کفار کس نام سے مشہور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جی مجنوں ہیں، جادوگر ہیں، اور ان کو تو صرف اللہ 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 کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہیں، وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے واسطے تم اس لڑکی کو سمجھاتی ہیں، وہ سیلیہ کا اللہ کا واسطہ دینا، اس میں چھوڑ دے گا، وہی بات ہے۔ آنسو تشریف لاتے ہیں کمرے میں، چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس نے کہا اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، یہ چھوڑ دیں۔ آنسو نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کو رائٹ میں باہر کمرے سے تشریف لایا اور صحابہ کو کہا اس کو چھوڑو، اس کو رخصت کر لو، یعنی اس کو طلاق کہہ لو، خلا کہہ لو، جو بھی کہہ لو۔ یہ وہ خدا کا بندہ نوز ٹھرکی جس کے بارے میں ایسی واقعات باتیں کرتے ہو۔ اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جو بندہ انسانی وجود سوائے اللہ کے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، اس کی کون سی امت، کون سی شفا؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لینے سے، ختم نبوت کی بات کرنے سے، آخری نبی کر لینے سے، آخری نبی پہ جلسہ جلوس سے قتل و غارت کر لینے کا مزے کی بات ہے، وہ بھی تم کسی اور اسلامی ملک میں جا کے کرو نا، سوائے پاکستان کے۔ پورا اسلام دنیا میں پڑا ہے، جاؤ بالیہ کے سعودیہ میں قتل کر دو، آخری نبی تھا، ماتم نے اتار دیا، وہ کہیں گے نو پرابلم، اس کے ساتھ ساتھ ہی جاؤ تم بھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آنسو کی بات کر رہا تھا میں، تو آنسو ہم لوگوں میں مشہور کے ساتھ ہے کہ وہ کسی اللہ اللہ کا دیوانہ، اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، جادوگر ہے، یہ ہے، ہیلا ہوا ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے، جو بھی لفظ استعمال کیے جاتے تھے۔ تو جب تم آخرت میں جاؤ گے اس کوئی شفاعت کے لیے، تمہاری عرضی جائے گی، فرشتے لے کے آئیں گے، یہ صاحب آئیں جی شفاعت کے لیے، تو وہ کیا پوچھیں گے کہ جی ختم نبوت کا شدائی تھا، مجھے آخری بھی مانتا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جنت میں لے جاؤ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کی ساری زندگی کا لیبل ان کے اوپر لگا کہ جی اللہ کے سوا اس بندے کو کچھ دکھتا نہیں۔ ان کا سمپل سا سوال ہونا ہے، میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں، کیونکہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے زندگی میں کسی کو نہیں کہا مجھ پہ درود بھیجو، کسی کو نہیں کہا کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم وصف کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں نے تو یہ کچھ بھی نہیں کہا، میرے لیے میرے نام سے کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ باتیں تو بڑی مزے کی ہیں، میں دوبارہ وہ بھی کروں گا، کیسے صحیح لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اینی ویز، تو آخرت میں جاؤ گے، سمپل سا سوال، فرشتے کہیں گے بندہ ہے شفاعت کی، آنسو کا ایک سوال، میرے اللہ سے کیسا تھا؟ یہ نمازیں بھی نہیں پوری تھی، ایمان تو تھا ہی نہیں، وہ تو بس ختم نبوت اور آخری نبی کرتا رہا ہے۔ تو آنسو کہیں گے معذرت، میری طرف سے معذرت۔